بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع عدالتی تنسیخ اور خلا ہے۔ عدالتی تنسیخ اور خلا کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور اس ضمن میں بہت سارے شرعی حدود کو پامال کیا جاتا ہے، جن کی طرف توجہ دینے کی نہایت ضرورت ہے، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اس عدالتی تنسیخ اور خلا کے اندر اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال تو نہیں کر رہے اور شریعت کے حدود کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے۔ تو اس حوالے سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کا ایک بندھن نکاح کی شکل میں قائم کیا ہے، اسلام اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور اس کو نبھانے کے اوپر اسلام نے جتنی زیادہ تاکید کی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اسلام میاں اور بیوی دونوں کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق کو لازم کرتا ہے، کچھ فرائض کو لازم کرتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ جب تک ان حقوق اور فرائض کی تکمیل ہوگی تو دونوں جانب سے یہ رشتہ خوش اسلوبی کے ساتھ چلتا رہے گا اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہوگی، ایک اچھی نسل تیار ہوگی جو یقینی طور پر اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے اچھا معاشرہ ثابت ہوگا، اور اس سے دنیا کے اندر بھی اور معاشرے کے اندر بھی امن و امان قائم ہوگا۔ اس لیے شریعت میاں بیوی کے مابین تفریق کو اچھا نہیں سمجھتی، اور بلا وجہ طلاق کی طرف جانے کو یا تفریق کی طرف جانے کو بھی اسلام پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، ان حلال چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو عورت بلا کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اس پہ جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اور اسی قسم کا مضمون خلا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے خلا چاہتی ہے تو ایسی عورت جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھے گی۔ تو اس لیے اس بات کی طرف ہمیں زیادہ سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ تفریق بین الزوجین جو میاں بیوی کے درمیان تعلق کو ختم کر دیتا ہے، چاہے وہ طلاق ہے، چاہے وہ خلا ہے، چاہے وہ تنسیخی نکاح ہے، اس کی طرف حتی الامکان نہ جایا جائے اور حتی الامکان نبھانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے مرد کے اندر بھی خامیاں ہوتی ہیں، عورت کے اندر بھی خامیاں ہوتی ہیں، اور اسلام عورت کو خامیوں کے ساتھ قبول کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ روایات احادیث کا جب ہم ذخیرہ دیکھتے ہیں تو جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی علیہ السلام کی طرف سے اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ عورت کو ایسے ہی قبول کرو۔ اس کو ٹیڑھی پسلی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے پسلی کی خوبصورتی اس کے ٹیڑھا ہونے میں ہے، اسی طرح عورت کی خوبصورتی بھی اس کے اندر کمی کے ہونے میں ہے۔ لیکن بہرحال اسلام نے دوسری طرف طلاق کو، خلا کو اور فسخی نکاح کے راستے کو بھی کھلا رکھا ہے، اور یہ ان عورتوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہیں جو ظلم و بربریت کا شکار ہوں اور کسی طریقے سے ان کا نباہ نہ ہو سکے، تو اس کے لیے اسلام نے طلاق کے طریقے کو بتایا، اس کے لیے اسلام نے خلا کا طریقہ بتایا، اس کے لیے اسلام نے فسخ نکاح کا طریقہ بتایا، اور اس کے لیے ایک طریقہ تفویض طلاق کا بھی بتایا۔ تو اس لیے اگر طلاق کی طرف جایا جائے، خلا کی طرف جایا جائے یا فسخ نکاح کی طرف جایا جائے تو اس کو بالکل آخری آپشن رکھا جائے، کیونکہ اس رشتے کے ختم ہونے سے صرف دو لوگ نہیں ٹوٹتے، دو خاندان نہیں ٹوٹتے، بلکہ اس کے نتیجے میں جو بچے ہوتے ہیں وہ بکھر جاتے ہیں، ان کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر طرح طرح کی پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ خاص طور پر ایسی خواتین کے لیے دوسرے نکاح کرنے کے حوالے سے پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بہت سارے ایسی ایشوز ہوتے ہیں، ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر یہاں تک نوبت آئے تو شوہر کو اچھے طریقے سے اسلام تعلیم دیتا ہے کہ بیوی کو اچھے طریقے سے فارغ کر کے طلاق دے دے، اور بلا وجہ اس کو ضرر نہ دے، اس کو لٹکائے نہ، اس کو تکلیف نہ دے، اس کو ظلم اور غلط قرار دیا گیا۔ اور عورت کے اینڈ پہ خلا کی جہاں پہ اجازت دی گئی ہے تو خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی
दोनों इस बात पर राज़ी हो जाएं कि उन्होंने आपस में सेपरेशन करनी है, आपस में तफरीक करनी है, तो उस सिलसिले में दोनों आपस में एक मुआहदा करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें औरत अपना हक महर छोड़ती है और शोहर उसके बदले में उसको खुला या तलाक दे देता है। और ये बाहमी रजामंदी से होता है, इसमें किसी तीसरी फरीक के इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मियाँ बीवी अगर दोनों राज़ी हैं, अपने ख़ानदान के मशवरे के साथ, अपने बड़ों के मशवरे के साथ वो इस नतीजे पे पहुँचते हैं तो इस अंदाज से वो खुला कर सकते हैं। खुला एक घरेलू मसला है, उस खुला के लिए अदालत में जाना या अदालत से खुला करवाना ये दुरुस्त तरीका नहीं है। अदालत के अंदर जो तफरीक का तरीका है वो तनसीखी निकाह का तरीका है, जिस पे इंशाअल्लाह हम आइंदा चल के बात करेंगे। तो इतनी बात अगर समझ आ गई तो इंशाअल्लाह हम अपनी अगली नशिस्त में हम तनसीखी निकाह के ऊपर बात करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज़ान मीडिया हाउस को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस को देख सकें। जज़ाकुमुल्लाह।